بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے محترم بزرگ قابل احترام بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے محترم بھائی قابل صد احترام حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو مرزا جہلمی کے مقابلے میں فتح مبین نصیب فرمائی۔ یہ مرزا جہلمی کی ایک سمجھداری ہے کہ وہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ سامنے آتا تو بہت بڑی ذلت ہوتی اس کو، اور اس کو بہت زیادہ ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے سامنا کرنے سے گریز کیا، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر رہا۔ بہرحال اس کھلی شکست سے دنیا بھر میں جو اس کے فالورز ہیں اور اس کے سننے چاہنے والے ہیں، ان سب کو اللہ پاک نے حجت تام فرما دی۔ دیکھو، یہ شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جن واسطوں اور راستوں سے، جن ذریعوں سے لوگوں تک دین اسلام پہنچ سکتا ہے، ان سارے راستوں کو، ان سارے واسطوں کو بدنام کیا جائے اور ان سے لوگوں کو متنفر کیا جائے۔ جب ان واسطوں سے لوگ متنفر ہو گئے، وہ علماء کرام، وہ صحابہ کرام، وہ اولیاء کرام، جن واسطوں سے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچ سکتا ہے، ان کو اگر بدنام کر دیا گیا تو بس راستے ہی بند ہو گئے، تو پھر کیسے لوگ دین پہ چلیں گے؟ تو یہ مرزا جہلمی وہ کام کر رہا تھا۔ اور دیکھیں، ان کا حضرات مفتیان کرام، علماء کرام کا مقابلہ موازنہ بنتا ہی نہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حق کے سامنے باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ جب رات ہوتی ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو روشنی جب آتی ہے تو اندھیرا رہ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح حق کے سامنے باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اذا جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں بلکہ ہم حق کو باطل کے اوپر دے کے مارتے ہیں، فیدمغہ، اور اس کا بھیجا کچل کے رکھ دیں، فاذا هو زاہق، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے دنیا بھر میں اس کے چاہنے والوں کے لیے ایک حجت تام فرما دی۔ اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو بھی سلیم الطبع لوگ ہیں، ان کو اللہ پاک نے دکھا دیا کہ بھئی 1400 برس سے، 1450 برس سے اتنے علماء، صلحاء، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سارے اولیاء کرام، صحابہ، یہ سب کے سب وہ سب غلط تھے، صرف ایک مرزا جہلمی ٹھیک ہے، بس سب کے سب غلط ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسی اندھی عقل ہو گئی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک حق کو سمجھنے کی اور حق کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ عرصہ قبل ایک اسلام آباد کی طرف میرا سفر ہوا، ڈائیو بس تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، بسوں میں، ہوائی جہازوں میں، بحری جہازوں میں، ریل گاڑیوں میں، جہاں بھی سفر ہوتا ہے تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں بھئی اجتماعی طور پہ ایک چھوٹا سا بیان ہو جائے۔ اگر لمبے سفر میں نماز کا وقت آ جائے تو الحمدللہ اس میں تھوڑی سی پیار محبت سے نماز کی اور نماز کے وقت مقررہ پر پڑھنے کی ترغیب فضائل سمیت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری بس اتر کے جماعت سے نماز پڑھتی ہے۔ ہوائی جہازوں میں نماز با جماعت کا ماحول بنتا ہے، الحمدللہ بحری جہازوں میں نماز با جماعت کا ماحول بنا ہے، ریل گاڑیوں میں جماعتیں ہوتی ہیں، الحمدللہ مختلف ڈبوں میں جا کے الحمدللہ دعوت دیتے ہیں، مختلف ڈبوں میں جماعت کی الحمدللہ اللہ پاک صورت پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس بس میں میں نے تقریر کی، اور اللہ کی شان، لوگ بڑی محبت سے سنتے ہیں، بڑی شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ جتنا مرضی گناہگار ہو، جب اس کے سامنے جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، قبر کی باتیں، قیامت کی باتیں، اللہ رسول کی محبت کی اور ان کے احسانات کی باتیں جب ہوتی ہیں تو بڑے سے بڑا گناہگار بندہ بھی ہل جاتا ہے، اور وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ تھوڑی سی موت کی بات بھی کی جاتی ہے، تاکہ وہ موت آمنے سے، موت کی بات کرنے سے بندے کو تھوڑا سا اپنی اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم 1 منٹ کی گارنٹی ہے نہیں، تو اس لیے اگر پتہ نہیں اسلام آباد پہلے پہنچتے ہیں یا قبرستان جانے کے لیے پہلے تیار ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، تو اس لیے ہر وقت تیار رہنا عقل بندی کی بات ہے۔ تو بڑے پیار محبت سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ ساری دنیا سنتی ہے اور بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ لیکن اس سفر میں میرے ساتھ والی سیٹ پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بعد میں انفرادی طور پہ بھی بات ہوئی،
تو پتہ چلا یعنی وہ بالکل اثر ہی نہیں لے رہا تھا، بہت ہی بڑا عجیب صورتحال کا شکار تھا وہ بیچارہ۔ تو جب اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا وہ مرزا جہلمی کا پیروکار تھا، اور اس بدبخت نے ان جیسے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو پوری دنیا کے ہر قسم کے علماء سے متنفر کر کے صرف اپنے ساتھ لگا دیا۔ لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا کے علماء اس فتح مبین پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک سارے اس کے ماننے والوں کو علماء حق کے نقش قدم پہ چلنے کی اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں نے اس کو یہی درخواست کی، میں نے کہا بھائی اہدنا الصراط المستقیم کو کثرت سے پڑھا کرو، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، آپ کو حق راستے کی اللہ پاک رہنمائی فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے یہ بات سن لی، اللہ کے رسول نے مان بھی لی، اور اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے۔ اور ہم اس خوشی کے موقع پر مفتی طارق مسعود صاحب کو، جو امت کے بڑے محسن ہیں، بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے، امت کو ایک چھوٹی سنت کی طرف متوجہ فرمایا۔ چھوٹی سنت، جس سنت کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، جس سنت کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے، خلفائے راشدین کی، تمام صحابہ کی، پوری دنیا کے مسلمان اس پہ عمل پیرا ہیں، لیکن اس سنت کو ہم ہندوانہ مزاج رکھنے والے اس سنت کو معیوب سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں، ظلم سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، پوری قوم کی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اللہ پاک بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ماشاءاللہ پوری انسانیت میں اس سنت کا جذبہ بیدار فرمایا، اور اس کے لیے الحمدللہ خود عمل بھی کر کے دکھایا۔ تو تیسری شادی تک پہنچ چکے ہیں، چوتھی کے لیے الحمدللہ فکر مند ہیں، بہتر سے بہتر کی شاید تلاش میں ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس مختلف جگہوں میں ہم بھی چاہ رہے تھے ہم اپنی نکاح آسان تحریک کی طرف سے گفٹ دیں چوتھی شادی کا۔ تو اللہ کے فضل و کرم اس وقت میرے سامنے ایک بزرگ تشریف فرما ہے، ان کی خوبصورت جوان سال بیٹیاں ہیں، ان میں سے انشاءاللہ جو بھی کتنی بیٹیاں جناب؟ 2 بیٹیاں ہیں، ان دونوں بیٹیوں میں سے انشاءاللہ جو مفتی صاحب کو پسند ہوں انشاءاللہ جو بھی ایک لا تجمعوا بین الاختین ہیں جی، 2 بہنوں کو جمع تو کر نہیں سکتے، اور مزید بھی ان کے پاس اب سیٹیں بھی زیادہ خالی نہیں، ایک ہی سیٹ خالی ہے، لہذا ایک ہی شادی وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک شادی کے لیے ان دونوں بہنوں میں سے جس کو منتخب فرمائیں گے، نوعمر، خوبصورت، خوبصیرت، دینی گھرانہ ہے، اور ماشاءاللہ ان جو بزرگ تشریف فرما ہے، ان کا کراچی کے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ فیروز میمن، ان سے تعلق ہے ماشاءاللہ، اور تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، اور بھی تمام علماء حق سے ماشاءاللہ ان کا تعلق ہے۔ ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ دین سے تعلق رکھنے والے، بیٹیاں بھی ماشاءاللہ دیندار ہیں اور خوبصورت خوبصیرت۔ تو یہ تحفہ اللہ پاک کی طرف سے انشاءاللہ امید ہے ہمارے ذریعے مفتی صاحب کو مل رہا ہے۔ یہ 2-4 بیویاں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی، یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ پاک جنت میں ان کو بہت زیادہ حوروں والی بہت بڑی جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جس ذوق سے، جس محبت سے، جس درد سے، جس کڑھن سے الحمدللہ پوری امت میں ایک بہت خیر کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو مزید ہمت اور قوت اور جرت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی مدد نصرت فرمائے، اللہ پاک ان کو مزید توفیق شامل حال فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سلسلے میں آپ بھی اپنی اپنی خوشی کا اظہار ضرور فرمائیے، اور ہماری نکاح آسان تحریک جس میں بچوں کی شادیاں جلدی کرنے کا اور رسم و رواج سے پاک شادیاں کرنے کا، اور ہر عمر میں شادی شدہ رہنے کا، بغیر شادی شدہ نہ کمارہ کوئی لڑکا لڑکی رہیں، نہ کوئی رنڈوا، کوئی بیوہ، نہ کوئی مطلقہ رہیں، اور اسی طرح 1 سے زائد شادیاں کرنے کی جو تحریک مفتی صاحب کی چلائی ہوئی بنیادی طور پہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے، اگرچہ ہم نے افریقہ میں سب ملکوں میں سفر کیا، ہم نے گھر میں 3-3 4-4 بیویاں دیکھیں اپنی آنکھوں سے، قرآن و حدیث میں پڑھا، لیکن اس کے باوجود ہم اس میدان میں ہم بالکل سستی کا شکار تھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو اور اس سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے ان کی کتاب پڑھ کر ہمیں الحمدللہ یہ جذبہ بیدار ہوا، اور الحمدللہ اس تحریک کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اور ہم اسی لیے چونکہ ہمارے محسن ہیں مفتی طارق مسعود صاحب،
اس لیے ہم اس کو سعادت سمجھیں گے کہ اللہ پاک ہماری وساطت سے ان کی چوتھی شادی بہترین سے بہترین کروائیں. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس رشتے بہت اچھے اچھے موجود ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ذریعہ بنائیں گے. ہمارے مفتی صاحب کو یہ آخری تحفہ اللہ پاک ہمارے ادارے کی وساطت سے عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ